بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم ٹو دا نیو سیشن، نیو کورس. ہوپ فلی یو آر ہیونگ اے گڈ ٹائم اینڈ آئی ہوپ دیٹ I will try to cover my content with you in precise and in a very diligent way. Acha, no, the subject which the series of lecture which we are going to start is human rights and fundamental rights. There are two words, human rights and fundamental rights. اب بیسیکلی آپ لوگ دیکھو تو ہیومن رائٹس ایک اوور آل سینیریو کو کور کر رہے ہیں. ایک ہیومن بینگ ہے، اس کے رائٹس کے ہیں. اب جب آپ بات کرتے ہیں نا فنڈامنٹل رائٹس کے، دیٹ ول کم انڈر دا ٹرم آف ہیومن رائٹس. فنڈامنٹل رائٹس وہ رائٹس ہوتے ہیں، وہ بیسک رائٹس ہوتے ہیں جو کہ ہر ہیومن بینگ کو ملنے ہی چاہیے. اب ایک سمپل میں اس کی ایگزامپل دیکھتا ہوں. دیکھو فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے، آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہو تو اسٹوڈنٹس کے لیے اکثر جگہ کیا ہوتا ہے، ڈسکاؤنٹس ہوتے ہیں. اب وہ جو اسٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹ ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کس کو ملا ہوا ہے؟ اسٹوڈنٹ کو ملا ہوا ہے. وہ ہر ہیومن اس رائٹ کو ویل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس کی اب دیکھو ریزن کیا ہوتی ہے کہ کچھ سینیریوز میں ہمارے پاس کچھ آفیسرز ایسی جابز ہوتی ہیں، کوئی ایسے سینیریوز ہوتے ہیں، کوئی ایسی انوائرمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ اس کو فنڈامنٹلی آپ کو وہ رائٹ مل جاتے ہیں. اب کانسیپٹ ہوپ فلی دیکھو کیا ہے، ہیومن رائٹ ایک براڈر ٹرم ہے، اس کے اندر آپ کے کیا فنڈامنٹل رائٹس بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کورس کو ہم نے ڈفرینٹ سینیریوز میں لے کے چلنا ہے، ڈفرینٹ طریقے سے چلنا ہے. اب دیکھو اب میں آپ کو ایک اوور آل تھیم بتا دوں بیسیکلی کورس کا ہے کیا. دیکھو ہم نے اس میں پاکستانی پرسپیکٹیو بھی پڑھنا ہے. ہم نے اس کے اندر اوور آل یو این کی ڈفرینٹ کنونشنز، ٹریٹیز وغیرہ وہ بھی ہم اسٹڈی کریں گے. پہلے تو ہمارا ایک انٹروڈکشن چلے گا کہ بیسیکلی ہیومن رائٹس ہوتے کیا ہیں، ان کا میننگ کیا ہے، ہیومن بینگ کی کیا ڈیفینیشن ہے. تو اس کو ہم ڈفرینٹ سینیریو سے ڈیفینیشنز وغیرہ سارا سینیریو ہم کور کریں گے. اس کے بعد دیکھو پھر ہم اس کو پاکستانی پرسپیکٹیو میں پڑھیں گے. پھر ہم دیکھو جیسے وومن ڈسکرمنیشن کی بات آتی ہے، جینڈر ایکویلٹی کی بات آتی ہے، ٹارچر کی بات آ رہی ہے. ڈفرینٹ آپ لوگ ایشوز میڈیا پہ بھی کافی ہائی لائٹ ہوتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. جیسے چائلڈ لیبر کی بات بھی آتی ہے. اب دیکھو ایک سمپل اگزامپل میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں. ہم لوگ اکثر جاتے ہیں روڈز وغیرہ پہ، یا کوئی مانگنے کے لیے بچے آ جاتے ہیں، وہ آ کے مانگتے ہیں پیسے. اب وہ چیز ہمیں بڑی اکثر اریٹیٹنگ لگتی ہے کہ آپ جدھر جا کے کھڑے ہوتے کوئی مانگنے والا آ گیا. اب دیکھو اب اس کے دو پرسپیکٹیوز ہیں. ایک پرسپیکٹیو کیا ہے کہ جو مطلب ہم لوگ سوچیں یار یہ کیا ہر ٹائم مانگتے رہتے ہیں، یہ کام کیوں نہیں کرتے، یہ محنت کیوں نہیں کرتے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ینگ لڑکے ہوتے ہیں، فیمیلز ہیں، وہ مانگ رہی ہوتی ہیں. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام محنت کیوں نہیں کرتے، ہم لوگ بھی تو کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے. اب یہ کیا ہمارا پرسپیکٹیو ہے. ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کو کام ہی نہ ملتا ہو سکتا ہے ان کو اپرچونٹی نہ ملی ہو. دیکھو اوور آل جو ہمارا ایک بلیف ہے، اللہ کی ذات پہ ایک بلیف ہمارا بنا ہوا ہے. دیکھو ہر بندے کو اپرچونٹیز ملتی ہے، محنت کرو اس کا پھل ملتا ہے. لیکن جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیکھنے پڑتے ہیں. اب دیکھو اگر یہ مانگنے والے فار ایگزامپل مانگ رہے ہیں، کیا گورنمنٹ کی طرف سے یا ہماری جو حکومت ہے جس پہ ہے کہ ہر بندے کو اس کے رائٹس ملیں، ہر بندے کو اپرچونٹی ملے کہ وہ پیسہ کما سکے، جاب کر سکے،
اپنے بچوں کی پرورش کر سکے، ایجوکیشن لے سکے. گورنمنٹ کی طرف سے ایون پاکستانی سینیریو میں نہیں، اوور دا ورلڈ بات کرو آپ تو جو بھی گورنمنٹ ہے ہر انڈیویجول لیول پہ جا کے ہر چیز کو فلفل نہیں کر سکتی، نہ کر پاتی ہے. اس کو ہمیں کیا ایک اوور براڈر سینیریو میں دیکھنا پڑتا ہے. تو ہم نے کہا یہ دیکھو ڈفرینٹ سچویشنز ہماری لائف میں گزرتی ہیں، ان سب سچویشنز میں ہمیں یہ دیکھنے پڑتے ہیں. اب دیکھو یہ سبجیکٹ آپ لوگ کیوں پڑھ رہے ہو؟ یو شوڈ ہیو دا آئیڈیا آف بیسک ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل رائٹس. کل کو آپ لوگوں نے جانا ہے مارکیٹ کے اندر، جانا ہے اپنے رائٹس کے لیے بھی آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے لوگوں کے رائٹس کے لیے بھی بات کرنی ہے، آپ کہیں پہ جاب کرو گے بھی، کسی کو امپلائمنٹ پہ رکھو گے بھی، تو آپ کو یہ ساری چیزوں کا بیسک آئیڈیا ہونا چاہیے. اب دیکھیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ بات بیسیکلی واٹ از ہیومن رائٹس اور واٹ آر ہیومن رائٹس. اس کی آپ بیسک ڈیفینیشن کی بات کر لیں. اب دیکھو اس کی ایک بیسک ڈیفینیشن بھی ہو سکتی ہے اینڈ کمپلیکس بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھو بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایز اے ہیومن بینگ ہر بندے کو رائٹس ہیں، یعنی ہر بندے کے کوئی نہ کوئی حقوق ہیں کہ فار ایگزامپل فریڈم، آزادی سے زندگی گزارنا، پھر کیا اسٹینڈرڈ لیونگ، ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو مینٹین کرنا. دیکھو فار ایگزامپل میرے پاس پیسے ہیں، لیگل منی کی بات کر رہا ہوں کہ فار ایگزامپل اب دیکھو ایک بندے نے پیسہ کمایا ہے، جاب کرتا ہے، اس پیسے سے وہ اپنی مرضی کی لائف گزار سکتا ہے. بزنس کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی کی گاڑی پرچیز کر سکتا ہے، گھر پرچیز کر سکتا ہے، دبئی جا سکتا ہے، یورپ جا سکتا ہے، کسی بھی ملک جا سکتا ہے. ہمارے تو کہہ رہا تھا انفارچونیٹلی جو یہ ٹیررسٹ کا ایشو آیا، یہ آیا، ورنہ آپ 70s 80s کی بات کرو تو دوسرے ملکوں کی ٹریولنگ بڑی آرام سے لوگ جاتے تھے. آپ کبھی جا کے یو کے جاؤ میوزیم میں، وہاں پہ ابھی بھی ہیتھرو ایئرپورٹ کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ایک بندہ پھٹا لگا کے بیٹھا ہوتا تھا، ایک ٹیبل کرسی رکھ کے کہ جو بندہ آ رہا ہے اس کو اسٹیمپ لگا رہے ہیں، چلو جی آؤ گھومو پھرو. پر یہ کوئی سینیریو ایسا بنا، کوئی پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے سارے آ گئے ہیں، تو آپ اپنی مرضی سے گھوم پھر سکتے ہو. تو وہ کیا بیسیکلی آپ کے بیسک آپ کے ہیومن رائٹس ہیں. اس کو تھوڑا کمپلیکس کرو، اگر all those rights which are declared by United Nations. دیکھو یونائٹیڈ نیشنز ایک چارٹر بنا ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ایک کہہ لو انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے جو کہ ہیومن رائٹس پہ کام کر رہی ہے. اسی ہیومن رائٹس کی بیس بنا کے وہ کئی کنٹریز میں امریکہ انٹر ہوا، وار ہوئی. آپ کے پاس اگزامپل ویتنام کی یہ ہسٹری دیکھو آپ لوگ، آپ کے پاس اس میں آپ کے پاس یہ جو ابھی ایران عراق ہو رہا ہے، آپ کے پاس مصر میں ہوا، یہ سارے سینیریوز ہو رہے ہیں جو افغانستان میں ہو رہا ہے. دیکھو ان کا موقف کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، لیکن آپ اس سے یہ مقصد نہیں لے سکتے کہ آپ جیسے مرضی زندگی گزارو، دوسروں کو ٹیچ کرو، دوسروں کو تنگ کرو. وہ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ایون آپ لوگ دیکھو لیٹس کو نئے آتے ہو، لوگ ریگنگ کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کومنٹس پاس کرتے ہیں، ٹارچر کرنا. جیسے اکثر بوائز لڑکیوں کو کومنٹس پاس کرتے ہیں، وہ آج کل کا دور تو ہے کہ گرلز بوائز کو بھی کومنٹس پاس کرتی ہیں. دیٹ از اے وائلیشن آف ہیومن رائٹس. آپ ایک بندے کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہو، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، جو کہ اگینسٹ دا لا ہے. تو آپ کی کمپلیکس ڈیفینیشن میں کسی کو آپ ٹارچر نہیں کر سکتے، کسی کا آپ حق نہیں مار سکتے.
آپ کسی کو فریلی گھومنے سے روک نہیں سکتے، اپنی زندگی گزارنے سے روک نہیں سکتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ سارے اٹھو جا کے ماں باپ سے اپنے کہنا شروع کر دو یہ ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی زندگی گزارے ہیں۔ اب دیکھو ہمارا اسلام الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنی پروٹیکشن، جتنی زیادہ کہہ لو باتیں، جتنے رائٹس کی پریزرونس کہہ لو، رائٹس کی امپلیمنٹیبلٹی کہہ لو، اسلام میں ہے نا وہ کسی اور ریلیجن میں نہیں ملے شاید آپ کو۔ دیکھو وومن کے رائٹس، میں سمپل سی بات کرتا ہوں، جیسے پراپرٹی میں رائٹ ہے، عورتوں کا حق ہوتا ہے، بیٹی ہے، بیگم ہے، بہن ہے، سب کے رائٹ ہیں۔ اب دیکھو یو کے میں بات کرو نا، 1800 سینچری میں وومن کو رائٹ نہیں تھا پراپرٹی میں، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی، لیکن کیا اسلام نے شروع دن سے دیا ہوا ہے۔ اب کئی سینیریوز میں آف کورس میں کہتا ہوں کہ ہمارے کئی دفعہ اسلامک پوائنٹ آف ویو بہت ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں اور کئی بہت لینینسی پہ چلے جاتے ہیں، تو میں اس ڈیبیٹ پہ نہیں جانا چاہتا، وہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے۔ بیسک مقصد کیا ہے، ہم اس کو جو ہیومن رائٹس ہے اس کو پوائنٹ آف اسٹڈی کریں۔ دیکھو سمپل ڈیفینیشن آپ کی کیا ہو سکتی ہے، ایز اے ہیومن بینگ جو بھی رائٹس ہمیں ملے ہیں وہ ہم اویل کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ہیومن رائٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپلیکس ڈیفینیشن میں آپ کے پاس وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو یو این نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں، کہ انٹرنیشنل آرگن نے ڈکلیئر کی ہیں کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں، جو کہ ہم اسٹڈی کریں گے، ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے کہ اسپیسیفکلی کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہیں، کون کون سے رائٹس کی وہ بات کر رہے ہیں، کلیئر۔ اب دیکھو فار ایگزامپل آپ کمپلیکس رائٹس کی بات کرتے ہو، اس میں کوئی بندہ کسی کو ایجوکیشن سے نہیں روک سکتا، ایجوکیشن سب کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کوئی بندہ کسی کو ٹریول کرنے سے نہیں روک سکتا، اس کا حق ہے گھومنا پھرنا، فریڈم رائٹ ہے ایک اس کا، جو اس نے اویل کرنا وہ کہیں پہ بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی کیا ہیں، آپ کی رائٹس ہیں جو کہ یو این نے پراپرلی ڈکلیئر کی ہیں۔ اب اس پہ اسٹل دیر از اے ڈبیٹ گوئنگ آن، اس میں ابھی تک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ اور مزید کیا کیا رائٹس ہو سکتے ہیں، کہاں کہاں کی وائلیشن ہے۔ تو میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھو جی اکثر آپ نے سنا ہوگا ڈفرینٹ، جیسے یہ فار ایگزامپل عورت مارچ آ گیا تھا جی، پاکستان میں وومن کے رائٹس نہیں ہیں۔ دیکھو ایک چیز کو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ کچھ حد تک ہیں، کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ پرابلم ہے، لیکن اوور آل میجورٹی کی بات کرو آپ، ہمارے پاکستان وومن کو رائٹس ملتے ہیں۔ اس کی سمپل اگزامپل دو، دیکھو فار ایگزامپل آپ بینک میں گئے ہو یا کسی بھی جگہ پہ گئے ہو، لائن لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھو اس لائن میں فار ایگزامپل سارے میل کھڑے ہیں، آپ کو کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ جی میں میل اور فیمیل لائن میں کھڑے ہوئے اکٹھے، نہیں، فیمیل کا علیحدہ کاؤنٹر ہوگا۔ حالانکہ کسی بھی انٹرنیشنل کنٹری میں یہ فیسلٹی نہیں ہے، میل کھڑے نے کوئی ایک عورت آ جائے گی کہ اس نے جانا ہے، سارے میلز کہہ دیں گے ٹھیک ہے آپ پہلے اپنا کام کروا لیں۔ کسی بھی انٹرنیشنل کنٹری میں چاہے کوئی بوڑھا ہے، کوئی جو بھی لیڈیز جینٹس ہیں ایک ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اسپیشل کاؤنٹر نہیں ہے۔ پھر آپ دوسری بات کرو، جیسے ہمارے دن نادرا میں سنا فرائیڈے والا دن اسپیسیفکلی فیمیلز کے لیے رکھا گیا تاکہ وہ آ کے اپنے آئی ڈی کارڈ بنوا لیں، جو بھی ایشوز ہیں اپنے آ کے کر لیں۔ کوئی بھی کنٹری نہیں کرتا اس طرح سے، کوئی بھی ادارہ انٹرنیشنل لیول پہ ایسا نہیں کر رہا، کسی بھی ملک میں نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے ادھر کیا ہے، پاکستان میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ اب دیکھو کچھ اسپیکٹس ہیں جہاں پہ لوپ ہولز ہیں، جہاں پہ پرابلم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اوور آل ہے، لیکن ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور بیسیکلی ہمیں یہ غلط چیز بتا دے گی، ہمیں اگر سکھایا جاتا نا کہ ہیومن کی ڈیوٹی کیا ہے، تو شاید
دنیا لوگ سنور بھی جاتے ہیں, دنیا میں چینج آ بھی جاتے ہیں. یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے, انشاءاللہ اس کو بھی ہم کریں گے. اچھا, یہ یہاں پہ میں لیکچر یہ کلوز کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. مقصد یہ تھا فرسٹ لیکچر کا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے سبجیکٹ کے بارے میں, اس کے نیچر کے بارے میں, تھوڑا ہیومن رائٹس کا پتہ لگ جائے. تو انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.